بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی, اور جناب میں سوال چھوڑ کے گیا تھا خانم آپ کے پاس کہ 6-7 سال 8 سال کی بچی کو بلانے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ کیوں آئیں اوجڑی اپنے والد کے کندھے سے اتارنے کے لیے؟ باقی احباب جو تھے ان کو آنا چاہیے تھا. بڑا اچھا سوال بلال بھائی آپ نے اٹھایا. اصل میں ایک تو شہزادی کا یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی سوگوار تھیں, اپنی والدہ کی دلجوئی کرتی تھی, شکم مادر میں بھی, یہ بھی فضیلت کا ایک پہلو ہے. تو وہ جو وہاں پہ احباب موجود تھے, جو اخلاقاً تو چاہیے تھا کہ ایک بندے کو پیغام بھیج کے بلایا, تو اس سے پہلے اگر جو لوگ وہاں پہ فزیکلی موجود تھے ان میں سے کوئی آگے بڑھتا جی اور وہ یہ کام کر لیتا. لیکن اس میں پھر میں اگر واضح بات کرتی چلوں تو 2 ہی پہلو ہیں. یا تو کوئی آگے نہیں بڑھا, یا کوئی آگے نہیں بڑھا جو سیدہ کو بلانے کی نوبت آئی, تو یا پھر یہ سیدہ کے ہی اختیار میں تھا کہ وہ یہ کام جی وہ اپنے بالکل وہ اپنے والد نبی پہ کو غلاظت پھینک کیسے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل, قرآن تو کہہ رہا ہے, قرآن تو اس کی مخالفت ہاں جی بالکل مخالفت کرتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ میں نے اپنے اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے, نجاست سے دور رکھا ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو کچرے والا ہے جی, وہ تو بالکل ہی جھوٹا ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو, اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست سے, رجس سے دور رکھ رہا ہے, اور ایسے رکھ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جیسے رکھنے کا حق ہے, اور جس کو پاکیزہ رکھنے کا حق اوجری والا صحیح ہے جی اللہ ادا کرے تو اس پہ نجاست کیسے آ سکتی ہے؟ بے شک. علی آپ اس میں کیسا ڈالیں گے؟ جی دیکھیے, اس آپ کے سوال کے اندر بالکل واضح بات ہے, اسلام اتنا قوت والا نہیں تھا, اور جو لوگ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی قوت والے نہیں تھی, چونکہ ان کے ساتھ اپنے خاندانوں کی مخالفتیں تھیں. اب ایک انڈیویجول 8 سال کی بچی قوت میں بتاتا ہوں 8 سال کی بچی نہیں میری سنیں جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یعنی وہ بلال بھائی آپ کی بات کہ جو 8 سال کی بچی ہے اس میں اتنی قوت ہے, تو وہ جو سرداران موجود ہیں ان میں اتنی قوت نہیں کہ وہ جو نبی پہ جو کچرا غلاظت پھیری گئی اس کو ہٹا سکیں. کام بھی دیکھیں کیا کرنا ہے. میں بتاتا ہوں, وہ جو سرداران تھے وہ تو سارے کافر تھے نا, کسی سردار نے تو اسلام لایا ہی نہیں تھا, کوئی سردار اسلام قبول کیا ہے کسی نے, گنے ہوئے 40 سے کم افراد تھے, اور ان میں سے یہ تو 2 نبوی کا واقعہ سے بھی کم تھے. اچھا, اور یہ بھی امکان, اب اس بات کا بھی امکانی گفتگو ہے نا, یہ بھی ہے کہ اس وقت اس پریمیسز میں کتنے لوگ موجود تھے جو مسلمان تھے, ٹھیک ہے, چونکہ ہم تو یہ گمان نہیں کر سکتے نا, میں بھی جواب دینا کہ کوئی موجود ہو اور نہ آئے, اور اگر کوئی موجود ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ گئے ہی سیدہ کے پاس. میں نے تو یہ بات آپ سے پہلی دفعہ سنی ہے, مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. بہرحال یہ بات درست ہے کہ جناب سیدہ تشریف لائیں اور پیغام رسانی کی گئی. اس طرح کا واقعہ اس کو نا ایک ہے, اس کو ایک فضائل کے تناظر میں, ماورائی تناظر میں دیکھنا, جس طرح کے ہم عام طور پہ آتے ہیں. ایک ہے اس کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا. ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو اپنی جان کے وہ در پہ تھے, وہ سارے ان کو اپنی جان کی حفاظت تھی. ابھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ جو ہم اس وقت اسٹیبلشڈ اسلام کی پوزیشن کو بیان کر کے کسی شخصیت کو بیان, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میری جان کی حفاظت نہیں ہے اگر میرے رسول پہ وقت آ جائے, میری جان تو بالکل بھی کسی قیمت کی نہیں ہے. سر یہ اب یہ دعویٰ ہے نا, لیکن یہ سچویشن سامنے آئے تو حالات اس وقت بتائیں گے. اب دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں ہم کتنے بتاتے ہیں ان کے بہادری کے قصے, مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اب وہاں کا ایک کلچر یہ تھا کہ آپ کو اپنے قبیلے کے کسی نہ کسی کے امان میں آ کے کام کرنا چاہیے. رسول اللہ کیوں ادھر تشریف لے گئے مکہ میں حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد؟ اس لیے کہ اب ابو لہب آ گیا تھا اور وہ اون نہیں کر رہا تھا بنی ہاشم کو, قبیلے بنی ہاشم کو وہ ہیڈ کر رہا تھا, اور رسول اللہ کو وہ اون نہیں کر رہا تھا. جو لوگ مسلمان تھے, بتاتا ہوں علی بھائی, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. حضرت علی سے ممبر کوفہ کے اوپر ایک شخص نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے, کون سب سے زیادہ دلیر ہے, آپ اس واقعے سے پورا انالیسس کر لیں گے. حضرت علی نے کہا زمین کی پشت کے اوپر نبی کے بعد سب سے زیادہ دلیر ابو بکر تھے. حضرت علی بھی تو موجود تھے, آپ بار بار حضرت فاطمہ کی ذکر کرتے ہیں, حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے. اور کہا جب قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے تو ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے اندر گھس گئے اور ان کو پیچھے کیا اور ان کو روکا اور ان کو ٹوکا. سیدنا علی خود بیان کر رہے ہیں, وہ بھی تو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی یعنی موجود تھا, لیکن حضرت ابو بکر میں یہ جرأت اور ہمت تھی. پھر دوسری بات یہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ ہی کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بات بیان کرتا ہوں جو تاریخ سے محو ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ابو جہل، اس کا تعلق یہ کہ حضرت ابو بکر آ کے بچاتے رہے ہیں، وہ تو سیدنا علی بھی موجود ہوتے تھے، لیکن یہ جو ظلم و ستم کا اور قریش مکہ کے سرداران کا رویہ تھا، ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر بندہ اویلیبل ہو۔ ٹھیک، یہ بھی تو بات بتائیں۔ پھر اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی کہاں تھے تو سیدنا علی کہاں تھے؟ یہ بالکل وہی جواب ہے جو اس کے بارے میں دیا جائے کہ نہیں تھے موجود، اس وقت موجود نہیں تھے، ظلم و ستم کی بات۔ میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اور جب موجود تھے تو ایک بچی کے پاس کیوں گئے بلانے کے لیے؟ کسی یہ بڑے بات تو ہے، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اس کے اوپر میں تحقیق کروں گا کہ بچی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بلایا، خود کیوں نہیں روکا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنی۔ دوسری بات اسلام نہیں لائے تھے، روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بلال بھائی، چلے دوسری طرف دوسرا اینگل دیکھیں۔ ابو جہل نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے منہ کے اوپر ضرب لگائی، ہاں یاد ہے؟ تو وہ کس کے پاس گئی تھی؟ ابو سفیان کے پاس، رسول کے کہنے پہ۔ ہاں تو گئی تھی نا کہ چچا ابو سفیان کے پاس گئی، ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا، کہا بدلہ لو، اور کہا بدلہ لو جتنی طاقت سے، حالانکہ بچی اتنی طاقت سے تو نہیں مار سکتی، لیکن اس کی توہین، تذلیل اور تحقیر کرنا مقصود تھا۔ کہا اس کے منہ کے اوپر تھپڑ لگاؤ۔ ابو جہل کے منہ پہ سیدہ فاطمہ نے تھپڑ لگایا، رسول اللہ کے پاس آ کے یہ واقعہ بتایا، رسول اللہ ہوشی سے کھل اٹھے اور ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اور محدثین کا اجماع اس بات کے اوپر کہ یہ سیدہ فاطمہ کے انتقام لینے کی وجہ سے ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، فتح مکہ پہ، فتح مکہ کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قوت جن لوگوں میں، اچھا مجھے بتائیں سیدہ خدیجہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ تو ازہد شامل ہوئی، آپ نے یہ اصرار کیا، گویا لوگوں کے حالات اس طرح کے واقعات نہیں تھے کہ اس وقت اسلام مضبوط ہوتا، قوت ہوتا، لیکن جس دن سیدنا عمر نے اسلام کو قبول کیا، کہا آج آنا کعبہ کے اندر نماز صحابہ پڑھیں کا گے۔ جو عشق اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رابطہ ہے وہ ہم سے کہیں نہیں، یہ بات وہی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں ابھی یہ شام بھائی نے جو تمیز باندھی وہ بڑی درست ہے، لیکن اینڈ پہ پھر انہوں نے وہ بات کی جو اس پورے کو کاؤنٹ، حضرت سیدنا عمر نے جب اسلام قبول کیا تو آ جائیں بہادری کے ساتھ اسلام قبول، ایسا کچھ کہانی نہیں ہے۔ انہوں نے تو امیہ بن خلف کا اعتماد لے کے تو وہ گھر میں بیٹھے تھے سب لوگ، ان کی حفاظت میں بیٹھے تھے، ان کی حفاظت میں، یہ تو امان کا ہر بندے کو وہاں نظام، یعنی ہم جب چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرتے ہیں نا کسی شخصیت کو، یار ہم تاریخ کو اتنا مسخ کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایگزیجریٹ کرنے والے لوگ بن گئے نا، ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے مزاج کو مد نظر رکھ کے۔ کی لہر دوڑنا، رسول اللہ کا دعا کرنا، یہ باتیں تو ثابت ہے۔ وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ جناب سیدہ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو ہماری علماء اکرام جو ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کی زندگی سے کیا سیکھیں اور کس طرح کی زندگی جو ہے اس کو اپنائیں۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔